رصة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادتي وأفكاري أعزل أنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات فیصل آباد شہر کے اس ایریا میں محمدی میلاد کمیٹی کے نوجوانان کے زیر انتظام حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری ممتاز حسین صاحب کے زیر قیادت انتہائی عقیدت، جذبوں اور محبت کے ساتھ انعقاد پذیر آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جن کریم ہستیوں کا ذکر کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان پاک باز اور کریم انتہائی عظیم نسبت رکھنے والی پاکیزہ ہستیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، جس کو آیت حجاب اور آیت پردہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات پر ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، قل لازواجک، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے ارشاد فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی تمام کی تمام مبارک صاحبزادیوں سے بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ یہاں بنات جو ہے تو وہ بنت کی جمع ہے، تو اگر ایک پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کریم ذات بابرکات ہوں تو پھر عربی زبان میں یہ آنا چاہیے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک۔ اور اگر 2 مقدس صاحبزادیاں ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر ظاہر ہے کہ تثنیہ کی اضافت کے ساتھ قل لازواجک و بنتیک، لیکن یہاں نہ بنتک کا لفظ ہے واحد کی اضافت، نہ تثنیہ کی اضافت کے بنتے کا، بلکہ اللہ پاک نے جمع کا کلمہ بنت کی جمع بنات آتی ہے عربی زبان میں، کل لازواجک و بناتک، اور جمع کا اطلاق عربی زبان میں کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، اور 3 سے ما ادا اور آگے پھر لا نہایت تک۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک ارشاد کے مطابق کم از کم محبوب علیہ السلام کی 3 پیاری صاحبزادیاں یا اس سے زیادہ صاحبزادیاں، 1 پیاری صاحبزادی صاحبہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک جمع کا لفظ ارشاد فرما رہا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام،
کل ازواج کا، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، و بنات کا، اور اپنی تمام کی تمام مقدس نورانی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، و نساء المؤمنین، اور باقی تمام کے تمام مومن لوگوں کی خواتین سے ارشاد فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب کسی طبعی ضرورت کے تحت یا کسی سماجی اور معاشرتی ضرورت کے تحت یا کسی شرعی ضرورت کے تحت، طبعی ضرورت خواتین کو ہو سکتی ہے کہ ان کو علاج معالجہ کی غرض سے ہاسپٹل جانا پڑے، سماجی اور معاشرتی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ والدین کی زیارت، بہنوں بھائیوں کی ملاقات، ہمسائیگی کے اندر کوئی مریض ہے اس کی عیادت، کوئی خدا نخواستہ وفات پا گئے اس کے لیے دعائے مغفرت اور تعزیت متوفا فوت شدہ بندے کے گھر والوں سے، یہ ساری دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہیں تو وہ سماجی اور معاشرتی ضروریات ہیں۔ اور شرعی ضرورت یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں خواتین اسلام بھی پنجگانہ نماز محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے باجماعت ادا کرتی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں سے نکلنا، پنجگانہ نماز کے ٹائم مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونا، یہ شرعی ضرورت ہے۔ حج کا سفر کرنا، جب وہ اپنی شرائط کے مطابق خاتون اسلام پر فرض ہو جائے، یا عمرے کی ادائیگی اس نے منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی تو اب عمرہ کرنا واجب ہو گیا، یا سنت کی نیت سے عمرہ ادا کرنا جبکہ اسباب اور شرائط ساری پائی جائیں، تو الغرض اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن پاک یہاں یہ فرما رہا ہے کہ کسی بھی نساء المومنین اہل ایمان کی خواتین کو کوئی طبی ضرورت لاحق ہو جائے، کوئی شرعی ضرورت آ جائے، کوئی سماجی اور معاشرتی ضرورت آ جائے تو باہر نکلنے کی اجازت ہے ان ضروریات کے تحت، لیکن اس کے لیے لازم ہوگا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیب جو ہے تو جلباب کی جمع ہے عربی زبان میں۔ جلباب اتنی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو خاتون کے پورے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، اپنی لپیٹ میں لے لے، اور موٹی اور دبیز اتنی ہو کہ اگر چادر کو سیدھا فضا میں لہرایا جائے تو اس کے آر پار کسی کی نظر نہ جا سکے۔ تو اتنی دبیز، اتنی گھنی بنی ہوئی موٹی چادر اور اتنی بڑی جو اس خاتون کے مکمل جسم کو ہر طرف سے ڈھانپ لے، اس کو عربی میں جلباب کہتے ہیں۔ عام چادر کسا کہلاتی ہے، ردا کہلاتی ہے، بردہ کہلاتی ہے، تو جلباب جو ہے یہ چادر ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب تک اپنی جلابیب، اپنی چادریں لے کر مکمل حجاب شرعی نہ اختیار کر لیں، اس وقت تک خواتین اسلام کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے گھروں میں سے باہر نہ نکلیں۔ تو اس میں چونکہ پردے کو فرض قرار دیا گیا اس آیت مبارکہ میں، اس لیے اس کو آیت حجاب اور آیت پردہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے وَبَنَاتِكَ۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی ایک مقدس نورانی صاحبزادی صاحبہ اور ایک شہزادی کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تو پھر واضح طور پر عربی زبان میں لفظ آتا کل ازواجے کا و بنتے کا و نساء المؤمنین، لیکن بناتے کا لفظ ہے، جمع کی اضافت ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ایک نہیں بلکہ زیادہ مقدس نورانی صاحبزادی ہیں۔ اب اس پر جو انکار کرنے والے ہمارے دور میں حضرات ہیں تو وہ عموماً اہل تشیع حضرات ہیں، ذاکرین اور ان کے کچھ افاضل لوگ، وہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی تو ایک نورانی پاکیزہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بناتے کا جمع کا لفظ قرآن میں کیوں آیا ہوا ہے؟ حالانکہ جتنے بھی متقدمین اور دور وسطیٰ کے اہل تشیع علماء ہیں، کوئی ایک شیعہ عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ محبوب علیہ السلام کی ایک پیاری شہزادی صاحبہ ہے۔ متقدمین جتنے شیعہ ہیں، آپ سب سے بڑی ان کی کتاب جو ہے وہ ہے قرب الاسناد، جو علامہ ابو عبداللہ جعفر الحمیری جو 244 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، قرب الاسناد ان کی کتاب ہے۔ آپ اصول کافی پڑھیں گے، اصول کافی میں کتنی روایات قرب الاسناد سے آئی ہوئی ہیں۔
اور آپ جس شیعہ مناظر کو دیکھیں گے، شیعہ محقق کو دیکھیں گے، شیعہ فاضل سے بات کریں گے، وہ یہی کہے گا اور لکھے گا باقاعدہ کہ ھذا من اصولنا المعتبرات، کہ جو قرب الاسناد علامہ حمیری کی کتاب ہے، عبداللہ بن جعفر الحمیری کی، یہ ہمارے اصول نل معتبرہ، جو ہمارے معتبر ترین امہات کتابیں ان میں سے ہے۔ تو آپ قرب الاسناد لے لیں، آپ اس کے بعد اصول کافی لے لیں۔ علماء اہل تشیع امامیہ میں علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی جو 329 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی کتاب اصول کافی ہے، جو شیعہ کی صحاح اربع میں پہلی اور سب سے بڑی معتبر کتاب ہے۔ جیسے ہماری صحاح ستہ ہیں، جمہور علیہ السلام کی حدیث پاک کی 6 معروف کتابیں، ان کی 4 کتابیں جن کو وہ اصول اربع اور صحاح اربع کہتے ہیں۔ اصول کافی، ملا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ اصول کافی کے جو مرتب ہیں، جو علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک ثقۃ الاسلام ہے اور راس المحدثین ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کا نام الکافی من الاصول، اصول کافی کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میں نے ساری اپنی کتاب لکھ لی 4 صدی ہجری کے ابتدائی سالوں میں، تو پھر میں نے حسین ابن روح کے ذریعے سے سرہ من رعا کی غار میں پوشیدہ اور مخفی امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک حضور سیدنا امام الائمہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے فرزند، اہل بیت اطہار کی جلیل القدر ہستی، اس امت کے آخری خلیفہ راشد علی منہاج النبوت اور اس امت کے آخری مجتہد مطلق رضی اللہ عنہ، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اور زیادہ ہمارے علماء اہل سنت کی تحقیق ہے کہ حضور امام علی مقام امیر المومنین نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل مقدس میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، نجیب الطرفین ہوں گے۔ لیکن اہل تشیع کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، وہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ اولاد امجاد میں سے، اور ان کی ولادت ہو چکی ہے 239 ہجری میں۔ پہلے وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے تھے غیبت صغریٰ میں، پھر وہ جناب 329 ہجری کے اندر وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور سرہ من رعا کی غار، جس کو ہم اردو خان ہمارے عزیز سرمن رائے کہتے ہیں، لفظ یہ غلط ہے، سرمن رائے لفظ نہیں ہے، سرہ من رعا اصل تلفظ ہے، تو اس غار کے اندر پوشیدہ، اور جب روئے زمین پر 40 نہیں بلکہ 19 مومن ہوں گے، تو پھر حضرت امام محمد المہدی غار میں سے باہر آ جائیں گے، اللہ نے ان کو ہزاروں سال لمبی عمر۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ تو چونکہ شیعہ امامیہ مذہب کے مطابق امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہو چکے ہیں، غار میں مخفی ہیں، اور ان کے 4 نائب ہیں، زمین پر وہ گھومتے رہتے ہیں اور اہل تشیع علماء اصفیاء سے ملتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن روح سے میری ملاقات ہوتی تھی، اور میں نے اپنی یہ تمام کتاب لکھ کر حسین ابن روح کے ذریعے سے سرہ من رعا کی غار میں امام محمد المہدی جو امام وقت ہیں، امام العصر ہیں، قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، ہاں جی، ان کی خدمت میں نے وہ کتاب بھیجی۔ انہوں نے اول سے لے کر آخر تک کتاب خود پڑھی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے قیامت تک آنے والے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ امام معصوم ہے، قائم آل محمد علیہ السلام ہے، امام زمانہ ہے۔ یہ دور کس کی امامت کا چل رہا ہے اہل تشیع امامیہ کے نزدیک؟ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے۔ اگر 12ویں امام کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر کس کی بات آپ نے ماننی ہے؟ تو جس کتاب کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ ھذا کافی لشیعتنا، تو اگر آپ امام محمد المہدی کے شیعہ ہیں تو ان کے فرمان کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ اور پہلے والے سارے شیعہ کا مذہب یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ یہ تو تقریباً 9ویں صدی ہجری کے بعد شیعہ جیسے انہوں نے اپنا کلمہ الگ کیا ہے، اور جناب 4 صدی ہجری میں کلمہ الگ کیا، ورنہ پہلی 3 صدیوں میں تو شیعہ علماء بھی یہی ہمارے والا کلمہ پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کو ضرورتیں لاحق ہوتی گئی ہیں، وہ اپنے مذہب کو تبدیل کرتے چلے گئے ہیں۔
تو بھائی 9ویں صدی ہجری سے پہلے کوئی ایک تو آپ محدث اپنا دکھا دیں. ہم اہل سنت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے تو چاہے فقہا ہو، چاہے متکلمین ہو، چاہے مفسرین ہو، چاہے جناب محدثین ہو، چاہے سیرت نگار ہو، چاہے مورخین اہل تاریخ ہو، کوئی ایک بندہ آج 1446 سن ہجری ہے، 1446 سن ہجری سے لے کر سن 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا 1435 سال پہلے وصال مبارک ہے. ان گزشتہ 1435 سالوں میں آپ کو جمہور اہل اسلام میں، عرب میں، عجم میں ایک سنی فقیہ، محدث، مفسر، مورخ، سیرت نگار، متکلم نہیں ملے گا جو محبوب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی صاحبہ کا قائل ہو. 4 پیاری صاحبزادیوں کے قائل ہیں رضی اللہ عنہ. رہ گئے اہل تشیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی میں صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، میں طالب العلم بڑے ہاتھ جوڑ کر عاجزی انکساری، چونکہ یہ علمی معاملہ ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اور علم امت کی امانت ہے جو اہل علم کی گردنوں کے اندر ہے. ہم ادنا سے طالب العلم ہے، تو بھئی آپ مہربانی کریں، اپنی قوم پر بھی احسان کریں، ہمارے اوپر بھی علمی احسان فرمائیں، اور آپ بتائیں کہ متقدمین اہل تشیع میں یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کا نام دے دے صحت کے ساتھ جنہوں نے یہ فرمایا ہو کہ محبوب علیہ السلام کی 4 نہیں بلکہ ایک نورانی پیاری شہزادی صاحبہ ہے. آپ دے دیں نام ان کا. ہم آپ کو 10 سال کا ٹائم دیتے ہیں، جتنا دل کرے آپ ٹائم لے لیں اور ڈھونڈیں اپنی کتابیں. ہم ہماری کتابوں کی بات نہیں کر رہے، آپ کی کتابوں، آپ کے ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کون کون ہے. تو یہ دین اللہ اس کے محبوب کا دیا ہوا ہے، یہ موم کی ناک ہے کہ جب چاہتے ہیں جس طرف دل کیا موڑ لیا آپ نے. ہاں جی. تو بھائی اصول کافی سے بڑی کتاب کون سی ہے روایات اور حدیث پاک کی اور ان کے مذہب کی بنیاد کی کون سی کتاب ہے اصول کافی سے بڑی؟ جو امام زمان کی، آپ کہتے ہیں امام العصر سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ، تو پھر آپ ان کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے گروہ اور جماعت میں کیسے آپ داخل ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے؟ انہوں نے فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے. تو چونکہ امام زمانہ کی زبان اقدس پر جاری ہوا لہذا سمیتہ بالکافی من الاصول، میں نے اس کا نام اصول کافی رکھ دیا، یعنی الکافی من الاصول. تو یہ کافی ہے شیعہ کو کیا؟ اب اس کی 3ری جلد اٹھائیں، صفحہ 71 اٹھائیں، باب مولد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس میں واضح طور پر علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ارشادات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں پوری صحت کے ساتھ کہ فولد لہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم منہا رضی اللہ تعالی عنہا السیدۃ زینب والسیدۃ رقیۃ والسیدۃ ام کلثوم قبل المبعث والسیدۃ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا بعد المبعث. یہ ورڈنگ اور الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اصول کافی کی جلد نمبر 3 کتاب التاریخ باب مولد النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سے پڑھے ہیں. وہاں کیا ہے؟ ولد لہ، کہ خاص پیدا ہوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، منہا خاص حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات برکات میں سے. یہ امام زمانہ کی تصدیق کردہ کتاب ہے، شیعہ کے لیے کافی ہے قیامت تک. اور محمد بن یعقوب رازی کلینی اس کو لکھ رہے ہیں کہ ولد لہ علیہ الصلوۃ والسلام منہا، محبوب علیہ السلام کی کسی اور زوج محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے نہیں، منہا خاص حضور ام المومنین سیدتنا و سیدت ساداتنا حضور سیدہ ام المومنین طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات میں سے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس نورانی پیاری شہزادیاں پیدا ہوئیں. پھر ان کے مبارک اسماء گرامی وہاں لکھے، السیدۃ زینب والسیدۃ رقیۃ والسیدۃ ام کلثوم قبل المبعث. علامہ رازی کلینی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 3 بڑی مقدس نورانی ہستیاں محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی بعد المبعث محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد.
قرب الاسناد، اب علامہ رازی کلینی جو ہے شیعہ کے سب سے بڑے سیقۃ الاسلام اور محدث، وہ تو فوت ہو رہے 329 ہجری میں، ان سے پچھلی صدی میں نے عرض کیا 244 ہجری، جو کہ اصول کافی کی بھی بنیاد ہے، قرب الاسناد، اس میں آپ دیکھیں گے 3 جگہ پر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو بصیر راوی جو اہل تشیع کے، میں نے بھی حضرت کا لفظ اہل تشیع علماء کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو جب بھی یاد کرتے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے ہمارے محدثین میں امام بخاری اور ان کے اساتذہ بڑی بڑی اکابر ہستیاں ہیں، علماء اہل تشیع میں ابو بصیر راوی اس طرح شیعہ راوی ہیں، اور یہ کن کے شاگرد ہیں؟ بقول محدثین شیعہ یہ حضور سیدنا امام الائمہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے فرزند، میرے آقا کریم علیہ السلام کی جاری علمی برکات میں سے برکت عظیمہ حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ شاگرد ہے ابو بصیر، اور حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانی ذات بابرکات کے بھی شاگرد ہیں۔ اب ان دونوں کریم ہستیوں کا فرمان، اور تیسری حضور امام الائمہ سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان وہاں موجود ہے۔ اب 3 ائمہ معصومین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ارشادات ہیں، اور علماء اہل تشیع کے ہاں سند صحیح ہے کہ حضرت امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نانا جان جد اعلیٰ حضور خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین علیہ التحیات و تسلیم کی 4 مقدس نورانی صاحبزادی 4 بنات، ان کے اسماء گرامی، پھر قرب الاسناد میں سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادیاں اور ان کے بنیادی احوال زندگی قرب الاسناد میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کل کے ذاکرین کے اوپر، اہل تشیع فاضلین کے اوپر، کہ 3 ائمہ معصومین ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی 4 مقدس صاحبزادی ہیں۔ کتاب وہ ہے جس کو علامہ رازی کلینی بھی یہی کہتے ہیں، ملا باقر مجلسی جو 1111 ہجری میں فوت ہونے، ذرا حیات القلوب تو ان کی کتاب پڑھیے، 100 جلدوں میں بہار الانوار فی فضائل آل بیت النبی المختار علیہ السلام، اس کتاب میں تو آپ پڑھیے کہ وہ قرب الاسناد کے متعلق، اصول کافی کے متعلق کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار، چونکہ انہوں نے جیسے کلمہ الگ کیا ہوا ہے، وضو الگ کیا ہوا ہے، اذان الگ کی ہوئی ہے، جھنڈے تک میں جو ہے وہ ہم سے مشابہت، ہمارا 4 کونوں والا جھنڈا ہوتا ہے، ان کا 3 کونوں والا جھنڈا ہوتا ہے، ہم اذان اللہ اکبر متصل کلمات ملاتے ہیں، وہ 4 مرتبہ اذان کے شروع میں اللہ اکبر کہیں گے، لیکن اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، امت سے بالکل ممتاز نظر آنے کے لیے، اس امت سے وہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح اذان شروع کریں گے، یعنی وہ کسی چیز میں ہمارے ساتھ جمہور امت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ ہاں جی، تو بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ امام معصوم سے بڑھ کر آپ کے یہاں حجت کون سی چیز ہے؟ تو وہ کریم ہستیاں تو ساری یہی مذہب رکھتے ہیں، ان کے حالات بیان فرماتے ہیں، ان کی شادیوں کے تذکرے، ان کے شوہروں کے تذکرے، ان کی اولاد امجاد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر آگے چلتے چلے آئے، تنقیح المقال جو علماء اہل تشیع کی کتاب ہے اسماء الرجال کی، اور اس سے بھی بہت پہلے 5ویں صدی ہجری میں 460 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں شیخ الطائفۃ الامامیہ علامہ ابو جعفر توسی، 460 ہجری کے اندر ان کی رجال کشی، آپ اس میں جو ہے رجال کشی، ابو مسعود پہلے کشی شخص ہے، پھر انہوں نے اس کی جناب ساری خلاصہ بھی کیا اور پھر اس میں تنقیح بھی کی، تو پھر اس کے نام منتخب اور رجال کشی کتاب کے اندر آپ دیکھیے تنقیح المقال مامکانی میں، کیونکہ وہ سارے جتنے شیعہ راوی ہیں ان کے تذکرے ہیں، تو ان میں آخری جلد جو 8ویں جلد ہے تنقیح المقال علامہ مامکانی شیعہ امامیہ کی، اس کی 8ویں جلد میں خواتین اسلام کا سارا تذکرہ ہے، تو انہوں نے ترتیب وار محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی شہزادیاں سلام اللہ تعالی علیہن ورضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے مبارک نام، ان کی ولادت، ان کا وصال اقدس، ان کی شادیاں، ان کی اولادیں،
ہاں جی وہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو بھائی 8ویں صدی ہجری تک تو ہمیں اہل تشیع میں کوئی فاضل نہیں نظر آتا جو ایک صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، چاروں مقدس جیسے قرآن فرما رہا ہے۔ تو یہ جو آج کل آصف علوی صاحب شیعہ ذاکر جو آج کل بیرون ملک ہے، پاکستان میں ان پر بڑے کیس جو کہ علل اعلان انہوں نے گستاخیاں کی اور معاشرے میں انتشار اور افتراق پیدا کیا، وہ جو ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں جی کہ اگر اتنی مبارک صاحبزادی ہیں تو ان کے سن ہے پیدائش سامنے رکھ کر جی پھر ان کی عمریں اتنی، یہ سوال آپ ہم پر نہ کریں، یہ سوال کرنا ہے تو آپ قرآن کے اوپر کریں جس نے بنات جمع کا صیغہ نازل فرمایا اللہ پاک نے۔ یہ سوال کرنا ہے تو آپ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی ذات پر کریں۔ یہ سوال اگر آپ نے حل کروانا ہے ہم کر کے دیتے ہیں، بیٹھے ہمارے سامنے، ہم 5 منٹ میں یہ عمروں کا مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں آپ کی کتابوں میں سے۔ ہاں جی آپ یہ سوال اعتراض کرنا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ بارگاہ میں کریں۔ آپ کا دل نہیں مطمئن ہوتا تو آپ سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال اعتراض کریں، آپ یعقوب رازی کلینی پر یہ سوال کریں، آپ ابو جعفر عبداللہ بن جعفر ہمیری پر یہ سوال کریں، آپ ملا باقر مجلسی کے اوپر یہ سوال کریں، تو اپنے علماء مامکانی پر آپ یہ اعتراض کریں کہ کیوں 4 مقدس صاحبزادیاں وہ لکھ رہے ہیں۔ الغرض یہ متاخرین شیعہ نے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں بنتا تھا اور انہوں نے لازمی طور پر محبوب علیہ السلام کے سب سے بڑے داماد حضور سیدنا ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ ان کی چونکہ ایمان کا انکار کرنا تھا، محبوب علیہ السلام کے پیارے بھانجے حضور مولا کائنات کے پیارے بھانجے حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا انکار کرنا تھا، تو ان کے لیے ان 2 کریم ہستیوں کی عظمت، چونکہ شیعہ کا مذہب ہے کہ ارتد الناس الا 5، جیسے ہی محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا 5 ہستیوں کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے، ان 5 ہستیوں حضور مولا کائنات سیدنا بلال حبشی، سیدنا مقداد، حضرت سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مجمعین، ان 5 ہستیوں کے علاوہ وہ کسی بھی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کو مومن مانتے نہیں بلکہ مرتد اور جہنمی مانتے ہیں۔ تو ادھر اگر محبوب علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہاں جی تو پھر حضرت ابو العاص ابن الربیع کو بھی مومن ماننا پڑتا ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کو بھی مومن ماننا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، سرے سے ہی جناب انکار کر دو۔ وہ خدا کے بندو تمہاری کتابیں تو ہر دور کی بھری ہوئی ہیں اس مسئلے سے، یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل بنے گی کہ تم تو جناب وقت کے مطابق اپنا مذہب، عقیدہ، کتابیں، روایتیں لوگوں کو کہتے ہو ائمہ معصومین حجت ہوتے، اور خود ائمہ معصومین کی 3 ہستیاں جو بات فرمائیں اور آپ کی کتابوں میں آپ کے ہی راوی آپ کی صحیح اسناد سے مل جائیں، تو وہ شیعہ کی ٹرم ہے، ہمارے محدثین کی ٹرم ہم کہتے ہیں حدیث صحیح، جو سب سے اعلیٰ درجے قبولیت کے اعلیٰ درجے کی روایت، سارے راوی ثقہ متصل، ساری شرائط صحت اعلیٰ پیمانے پر جس روایت کی سند میں موجود ہو ہم اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح، کہ یہ صحیح ذات ہی حدیث پاک ہے۔ تو وہ اہل تشیع جنہوں نے اپنا کلمہ الگ، جھنڈا الگ، ہر چیز الگ کی ہوئی ہے، وہ پھر ہمارے والی ٹرمنولوجی اور اصطلاح استعمال نہیں کرتے، وہ کہیں گے حدیث معتبر۔ تو آپ دیکھیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس شہزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذکر خیر پر، ان کے وجود مسعود کے اوپر یہ بار بار لکھیں گے بسند المعتبر، بسند المعتبر اور بسند معتبر آوردہ است، یہ بار بار کتابوں میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزور راوی ہو یا کوئی ضعیف راوی ہو، ان کے جو اصول کی کتابیں ہیں، بنیادی ترین امہات کتابیں، ان سب میں محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین، لفظ بنات بن کی جمع ہے، لہذا محبوب علیہ السلام کی زیادہ مقدس صاحبزادی ہے۔ تو یہ آج کل ہمارے دور کے فاضلین نے ایک جواب تلاش کیا ہے کہ دراصل جمع جو ہوتی ہے نا، یہ جمع کبھی حقیقی ہوتی ہے اور کبھی تعظیم کے لیے مجازی طور پر بھی آتی ہے۔ تو یہاں جو بنات کا میں بنات کا لفظ ہے یہ جمع تعظیمی ہے، جمع عددی اور جمع حقیقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالیٰ اتنی باعظمت ہستی ہیں
کہ اللہ پاک نے تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے، تفخیمن و تعظیمن، ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ہی ہستی کے لیے بنات جمع کا لفظ کہہ دیا۔